السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز سامعین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ اسلام کی اصل روح ہے، یعنی اہل بیت کی قربانی کا تسلسل اور اسلام کی اصل روح۔ اسلام کے قیام سے لے کر بقا تک اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں بار بار ایک خاندان دکھائی دیتا ہے جو ہر مقام پر ایمان، صبر، حق اور قربانی کی علامت ہے۔ وہ خاندان ہے اہل بیت اطہار کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا خاندان۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ بس یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے اور تمہیں خوب پاک و پاکیزہ رکھے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی چادر کے نیچے لے کر فرمایا، یہ صحیح مسلم کی کتاب فضائل صحابہ میں ہے، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی گندگی دور کر دے اور انہیں خوب پاکیزہ بنا دے۔ حدیث اس بات کی گواہ ہے کہ اہل بیت کو اللہ نے خود منتخب کیا۔ یہ قربانی طہارت اور صداقت کا پیکر ہے۔ اس حدیث کو حدیث کساح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اگر آپ مکمل حدیث پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو مکمل حوالہ جات کے ساتھ یہ حدیث مل جائے گی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کا مقام اور ان کے متعلق اپنے خیالات کو مکمل طور پر ہم تک پہنچایا۔ بیت میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے امام علی علیہ السلام، قربانی کا استعارہ۔ امام علی وہ شخصیت ہے جنہوں نے بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں پرورش پائی۔ آپ نے ہر میدان میں دین کی خاطر قربانیاں دی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 میں اللہ فرماتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ہجرت کی رات امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3727 ہے۔ یعنی جو علی کے در سے نہیں گزرتا وہ علم نبوی تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی کہ شہادت میں اپنی جان قربان کرنے تک مولا علی کرم اللہ وجہہ نے کی قرآن نے گواہی دی، اور علم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرنا ہے اس نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کے راستہ سے ہوتا ہوئے سیدہ فاطمہ صبر و صداقت کا پیکر، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر، اہل بیت کی سیدہ اور جنتی خواتین کی سردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے۔ سید فاطمہ کا دفاع ولایت علی کرم اللہ وجہہ کا دفاع ہے۔ فدق کا خطبہ آپ کے صبر کی انتہا ہے۔ اگر آپ بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے صبر کو دیکھنا چاہیں تو بی فاطمہ کا فدق کا خطبہ پڑھیں۔ آپ کے اوپر ظلم کی انتہا کی گئی، دروازہ گرایا گیا، سب کچھ آپ نے برداشت کیا، اور حق کا ساتھ دینے کے لیے، مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ساتھ دینے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے آپ نے تمام مظالم کو برداشت کیا، اور اس لیے آپ کو صبر و صداقت کا پیکر کہا جاتا ہے۔ امام حسن صلح کی قربانی۔ امام حسن نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اتحاد کے لیے اپنے خلافتی حق سے دستبردار ہو کر امت کو خانہ جنگی سے بچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3768 ہے۔ یعنی کہ جب امام حسن نے صلح کی تو دراصل اقتدار نہیں بلکہ خون ریزی روکی۔ یہ قربانی حق کو بچانے کے لیے دی گئی،
نہ کہ یہ کمزوری تھی بلکہ یہ ایک بہادری کی علامت تھی، کیونکہ آپ کا مقصد دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت تھی۔ اس کو کچھ لوگوں نے کمزوری جانا، لیکن امام حسن علیہ السلام کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے تھا۔ دین اسلام کے نام پر چھپے ہوئے منافقوں کو ظاہر کرنے کے لیے، منافقوں کی منافقت کو شو کرنے کے لیے اور طریق میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ حق پر تھے، امام حسن نے یہ راستہ اختیار کیا اور طریق نے ثابت کیا کہ آپ نے امیر معاویہ جو شام کا سردار تھا، جس نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف بھی سازشیں کی، ان سے جنگیں کی، امام حسن کے سے صلح کے بعد بھی صلح سے مکر گیا، اس نے دین کے خلاف چلا۔ اور آج ہر دین کا طالب علم یہ جانتا ہے کہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر تھا اور معاویہ منافق وہ غلط تھا، اور اس نے مولا علی سے بھی غلط جنگ کی، اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی جو اس نے صلح کی اس سے روگردان ہوا۔ بیت کی قربانی کا تسلسل، امام علی نے عدل کے لیے جنگیں لڑی، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے حق کے لیے آواز بلند کی، امام حسن نے خون ریزی روکنے کے لیے صلح کی، امام حسین نے دین کی بقا کے لیے کربلا میں جان دی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے۔ اہل بیت سے محبت خود قرآن کا تقاضا ہے، یعنی کہ اللہ قرآن میں واضح فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم تک دین پہنچایا اس کا اجر یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنوں سے محبت کی جائے۔ امام علی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، امام حسن حسین سے محبت یہ قرآن کا تقاضا ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجر دینے کا طریقہ ہے کہ ان کی اہل بیت سے دل سے مودت کی جائے، ان کے ساتھ اپنے دل کو ان کی طرف موڑ دیا جائے، تو ہی آپ ان کا اجر رسالت تک پہنچ سکتے ہیں۔ بیت نے قربانی دے کر اسلام کو زندہ رکھا، ان کی زندگیوں میں ہمیں عدل امام علی علیہ السلام، صبر بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، اتحاد امام حسن علیہ السلام اور قیام حق امام حسین علیہ السلام میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی روح کو سمجھیں تو فرقہ بازی سے باز رہیں اور دین کو زندہ رکھیں، اپنے اندر اہل بیت کی محبت کو پروان چڑھائیں، اپنی نسلوں میں اہل بیت سے محبت کو آگے بڑھائیں اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا شروع کریں، تاکہ ہمارا دین پہلے کی طرح سر بلند ہو، ہمارا دین کامیابی کی طرف جائے اور ہم بھی کامیابی کی طرف جائیں۔ اگر آپ کو یہ پیغام دل کا لگا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ لوگ اہل بیت کی قربانیوں کو جانیں، سمجھیں اور ان سے محبت کریں۔ ہم نے 8 ذی الحج سے کربلا 10 محرم تک کے لیے اپنی ویڈیوز کا تسلسل شروع کیا ہے، تاکہ لوگوں تک اہل بیت کی قربانیوں تک پہنچایا جا سکے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ لبیک یا اہل بیت، لبیک یا اہل بیت۔